السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أنا معكم محمد عبد الله المشمر المدرس بأكاديمية آس لاہور. كيف حالكم جميعا؟ أرجو أن تكونوا بخير وصحة وسلامة. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کے عربی کے اسباق چل رہے ہوں گے اور آپ عربی کے ساتھ ابھی تک بھی جڑے ہوئے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہوگا. آج کا ہمارا سبق الدرس الثالث والثمانون، یہ 83 نمبر سبق ہے. اس میں حول الامراض. حول الامراض کا مطلب یہ ہے مرض سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بیماری. بیماریوں سے متعلق جو عام طور پر جملے استعمال کیے جاتے ہیں ان کو ہم اس سبق میں ذکر کریں گے. اس سے پہلے جو بیماریوں کے نام ہیں، مثال کے طور پر ٹی بی کو کیا کہا جاتا ہے اور اسی طرح فالج کو کیا کہا جاتا ہے، یہ اس طرح کے مختلف نام جو ہیں ان کا ہم سبق نمبر 19 میں تذکرہ کر چکے ہیں. تو آپ اس سبق کو پڑھنے سے پہلے سبق نمبر 19 اگر دہرا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی مزید زیادہ فائدہ آپ کو اس سے حاصل ہو جائے گا. تو آج کے سبق کی طرف آئیے. سب سے پہلے جب بھی کسی کو کچھ ہوتا ہے تو ہم اسے پوچھتے ہیں آپ کو ہوا کیا ہے، آپ کو کیا ہوا؟ تو اس کی عربی بنے گی ماذا اصابک یا اخی، کیا ہوا؟ اصابہ یصیب کا معنی ہوتا ہے پہنچنا یا ہونا. کیا ہوا ہے آپ کو یا اخی، اے میرے بھائی؟ تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے اصبتو، مجھے اصبت بالحمى کا مطلب یہ ہے، حمى کہتے ہیں بخار کو، یہ ہم مفردات میں ذکر کر چکے ہیں. اصبت بالحمى کہ مجھے بخار ہوا ہے، الشدیدہ سخت، یعنی مجھے سخت بخار ہوا ہے. اگر آپ کہنا چاہتے ہو کہ مجھے سخت بخار ہوا ہے تو اس کے لیے آپ بولیں گے اصبت بالحمى الشدیدہ، اصبت بالحمى الشدیدہ کہ مجھے سخت بخار ہوا ہے. یہاں پر آپ کوئی بھی بیماری کا نام لگا سکتے ہیں. اصبت بالزکام، مجھے زکام لگا ہے. اصبت بالسعال، مجھے کھانسی لگی ہے. تو وہ جو بیماریوں کے نام ہم نے ذکر کیے ہیں اصبت لگا کر اس کے بعد اس کو لگا دیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ جملہ اسی انداز سے بہتر ہو جائے گا. اس کے بعد اگلی عبارت ہے کیف شج رأسہ. کیف کا مطلب کیسے، شجہ، شجہ یا شج کا معنی ہوتا ہے پھٹنا. رأسہ، رأس سر سے ہے. کیا مطلب کہ اس کا سر کیسے پھٹا ہے. کسی سے پوچھنا ہو کہ اس کا سر کیسے پھٹا ہے تو اس کے لیے عربی عبارت بولی جائے گی کیف شج رأسہ، اس کا سر کیسے پھٹا ہے. جواب میں کہا جائے گا، یا کوئی بھی اور وجہ ہو سکتی ہے لیکن ایک وجہ یہاں پر ہم نے لکھی ہے انزلق من السلم. انزلق، زلق کہتے ہیں اصل میں پھسلنے کو. انزلق من السلم کہ وہ سلم یعنی سیڑھی سے پھسلا ہے. سلم یعنی سیڑھی سے پھسلا ہے. اس سے اگلی عبارت ہے کیف توفی جدک. کیف توفی جدک، جد کہتے ہیں دادے کو. توفیہ کا مطلب فوت ہوا یا وفات ہوئی. کیف کا مطلب کیسے. تو آپ نے بعض دفعہ ہم پوچھتے ہیں کسی سے کہ آپ کے دادا جان کی وفات کیسے ہوئی، یعنی کیا مسئلہ بنا، کیا وجہ ہوئی، کون سا مرض تھا. تو کیف توفی جدک. اب جد کی جگہ پر کچھ اور بھی آپ تبدیل کر سکتے ہیں. تو کہا جائے گا کیف توفی. اگر جد کی جگہ پر آپ عم کہنا چاہیں، عم چچا کو کہتے ہیں. خدا نخواستہ اگر چچا فوت ہو گیا تو آپ نے اس سے پوچھنا ہو کہ آپ کے چچا کی وفات کیسے ہوئی ہے، کس وجہ سے ہوئی ہے. تو کیف توفی عمک، عم کہتے ہیں چچا کو، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے سے. تو کیف توفی جدک، آپ کے دادا کی وفات کیسے ہوئی. تو جواب میں وہ کہتا ہے توفیہ کہ اس کی وفات ہوئی ہے بنوبت قلبیہ. ان بیماریوں میں ہم نوبت قلبیہ بھی ذکر کر چکے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے ہارٹ اٹیک ہونا. ہارٹ اٹیک ہونا.
تو اگر کہنا ہو کہ وہ اس کی موت یا ان کی وفات وہ ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے تو کہا جائے گا توفیہ بنوبۃ قلبیۃ، قلب کہتے ہیں دل کو، تو بنوبۃ قلبیہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے۔ اس سے اگلی عبارت ہے کیف جرح اخوک، جرح کہتے ہیں عربی زبان میں زخم کو، جیسے وہ عربی کا مقولہ ہے نا جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ وہ جو نیزوں کے زخم ہوتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں، لیکن ولا یلتام ما جرح اللسان، جو زبان کے زخم ہوتے ہیں وہ بھرتے نہیں ہیں۔ تو جرح کا مطلب ہوتا ہے زخم۔ تو کیف جرح، کیسے زخمی ہوا، اخو کا، آپ کا بھائی، کسی کا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی اور معاملہ ہو گیا اور وہ زخمی ہو گیا، تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں وہ کیسے زخمی ہوا، تو اس کو کہا جائے گا کیف جرح اخو کا، آپ کا بھائی کیسے زخمی ہوا۔ اس کو آپ تھوڑا سا تبدیل بھی کر سکتے ہیں، کیف جرحت، اگر آپ نے سامنے والے بندے سے پوچھنا ہو کہ آپ کیسے زخمی ہوئے ہو تو کہا جائے گا کیف جرحت، آپ کیسے زخمی ہوئے ہو۔ میں اس کو جو گرامر کی اسباق پڑھائے ہیں اس میں ذکر کر چکا ہوں۔ اور اگر آپ مثلا کیف جرحت، اور اگر مؤنث سے پوچھنا ہو تو کیف جرحتی، کہ آپ کیسے زخمی ہوئی ہو۔ تو آگے سے جواب دیتا ہے کہ آپ کا بھائی کیسے زخمی ہوا، تو جواب دیتا ہے استدمت دراجتہ، استدم یستدم، استدام کا مطلب ہوتا ہے ٹکرانا، ایکسیڈنٹ ہونا، تو استدمت ایکسیڈنٹ ہو گیا، دراجتہ، اس کی دراجہ موٹر سائیکل، اس کی موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بالسیارتی، آپ کو معلوم ہے کہ سیارہ گاڑی کو کہا جاتا ہے، تو اس کی موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے بالسیارتی، کس کے ساتھ، گاڑی کے ساتھ۔ تو اس طرح سے جب آپ کہنا چاہیں گے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے گاڑی کے ساتھ تو اس کے لیے یہ والی عبارت بولی جائے گی۔ آج کے سبق کی آخری عبارت ہے، بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ میرے سر میں درد ہے، تو ویسے درد کو عربی زبان میں علم کہتے ہیں، علم، اسی وجہ سے اللہ نے قرآن میں بار بار عذاب علیم، علیم کا مطلب تکلیف دینے والا، درد دینے والا عذاب، تو ویسے ہر یعنی جو تکلیف ہوتی ہے اسے علم کہا جاتا ہے، لیکن ایک خاص تکلیف ہوتی ہے جو ہمارے سر میں ہوتی ہے، اسے عربی میں صداع کہتے ہیں، یہ ہم وہاں پر بیماریوں میں ذکر کر چکے ہیں۔ تو عندی صداع یا امی، بلکہ یا اخی، میں عندی صداع، مجھے یعنی میرے سر میں درد ہے، یا اخی، اے میرے بھائی، اے میرے بھائی میرے سر میں درد ہے۔ اگر استاد کو کہنا ہو تو عندی صداع یا استاذی، اگر ابو کو کہنا ہو تو عندی صداع یا ابی، اگر ماں کو کہنا ہو عندی صداع یا امی، اے میری ماں میرے سر میں تکلیف ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ چند عبارات جو مشہور عبارات ہیں، جو عام طور پر ہم بیماری سے متعلقہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، وہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی۔ مزید کوشش کیجئے کہ یہاں پر جیسے میں نے کچھ تبدیل کیا ہے ایسے آپ بھی مفردات تبدیل کر کے ہمیں واٹس ایپ نمبر پر بھیج دیں، اور اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔